السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے ہم نے پچھلے جمعے ایک انڈرسٹینڈنگ شروع کی ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہم اپنی تیاری کس طرح سے کریں۔ تو پچھلی دفعہ تو میں نے صرف اس کی اہمیت کو ایک خاص زاویہ پیش کیا تھا، جس کا پورا حاصل یہ تھا کہ انسان اگر انسان بنے رہنا چاہتا ہے، اگر واقعتاً وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کی اس منصب پر فائز دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی روح کو زندہ رکھنا ہوگا، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے نیکی کا رستہ اپنانا پڑتا ہے۔ نماز، قرآن، ذکر و اذکار، سچائی، دیانتداری، یہ روح کی غذا ہے، اور اگر روح کو اپنی غذا نہ ملے تو یہ مر جاتی ہے، اور روح مر جائے تو پھر انسان پیچھے نرا حیوان بن جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا، جس کو قرآن نے مختلف انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ پچھلی دفعہ بات آ گئی تھی، کہیں اگر قرآن کہتا ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پلٹنے والے نہیں ہیں، یا قرآن کبھی کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں یہ سن نہیں سکتے، ان کے دل ہیں یہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو یہ سارے موضوعات اصلاً یہی بات ہے جس کو ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا۔ روح مر گئی تو وہ چلتا پھرتا ایک حیوانی جسم ہے، وہ جسم جیسے دوسرے حیوان زندگی گزار رہے ہیں ویسی گزار رہا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ اس کے پاس عقل ہے، اور عقل کو اللہ نے انسان کو دیا ہے دنیا کے معاملات کو نپٹانے کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے عقل کیوں دی؟ تاکہ انسان کے اوپر حجت نہ رہے، سوچ سمجھنے کا اس کو صلاحیت دی ہے تاکہ کل قیامت میں اس کا احتساب ہو سکے، اس لیے عقل سمجھ جو بھی انسان کو دی، اور دنیا کے معاملات میں وہ اپنے معاملات نپٹائے گا، آگے چلے گا۔ تو جانوروں سے یہ شے اس کو ایک الگ درجے میں ممتاز کرتی ہے، لیکن اصل شرف یہ نہیں ہے، اصل شرف یہ نہیں ہے۔ اصل شرف کیا ہے؟ وہ روح، جس کو آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا گیا تو پھر حکم ہوا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو۔ تو اس روحانی وجود کو انسان اگر بھول جائے گا، اور اس کو اگر خدا نہ خواستہ وہ مار دے گا اپنی غلطی سے، تو وہ انسان بہرحال نہیں رہے گا، چلتا پھرتا حیوان بن جائے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بالخصوص ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کی یہ رحمت، یہ برکت، یہ عنایت، یہ کس لیے؟ یہ انسانوں کی مدد کے لیے اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 میں سے یہ ایک مہینہ مخصوص کر کے وہ دشمن کہ جو انسان کو حیوان بنانے پر تلا ہوا ہے، وہ شیطان، جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور انسانوں کا بھی دشمن ہے، جو چیلنج لے کر آیا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میری ذلت ہوئی ہے میں اس کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جا کر رہوں گا۔ تو اس کی جو کوشش ہے ساری وہ یہی ہے کہ انسان کا روحانی وجود کسی طریقے سے مر جائے، زخمی ہو جائے، گھائل ہو جائے، اور انسان حیوان بن جائے، پھر ظاہر ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ایک مہینہ پوری طرح سے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی وہ کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال کرے۔ کیسے؟ اس شیطان کو قید کر دیا۔ انشاءاللہ جب احادیث انشاءاللہ اگلی دفعہ یا اس اگلی دفعہ جو بھی یہ ترتیب چلتی رہے گی، پورا رمضان چلے گی اللہ کی توفیق سے، تو انشاءاللہ ایک خطبے میں صرف وہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں۔ وہاں ذرا تفصیل سے اس بات کو اور سمجھیں گے کہ شیاطین کا قید کیا جانا اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اس وقت بات سمجھنے کے لیے کہ شیطان اور اس کا پورا جو گروہ ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور اللہ سے دور کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ایسے دیتا ہوں، تصور کرو کہ کتنی زبردست بات ہے کہ تم بیٹنگ کرنے جاؤ میدان میں، بالر تمہیں لا کر بال ڈالے اور میدان میں کوئی فیلڈر نہ ہو، کوئی فیلڈر نہیں ہے، تم نے صرف بال کو بیٹ سے ٹچ کرنا ہے اور بال جا رہی ہے باؤنڈری لائن کی طرف اور کوئی روکنے والا نہیں۔ بتاؤ ذرا ایسا کیسا عجیب میچ ہوگا یہ؟ کوئی کہے گا کہ کیسا فیورزم ہے بھائی، بیٹنگ سائیڈ کو جتوانے کے لیے پابندی لگائیے فیلڈرز کو کہ وہ میدان میں نہ اتریں۔ کیسی عجیب بات ہے، کوئی کیچ پکڑنے والا نہیں، بال روکنے والا نہیں، پھر بھی اگر وہ بیٹر جو ہے، وہ بیٹسمین جو ہے وہ میچ ہار جائے
پھر بھی وہ اگر سینچری نہ بنا سکے, سوچنے کی بات, یہ تو دنیاوی مثال ہے نا, عجیب سی لگ رہی ہے, لیکن اس بات کو سمجھے. وہ شیطان جو دشمن جو کہ ورغلا کر نیکیوں سے دور کر کے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, وہ قید ہے. یہ کیسا زبردست معاملہ ہے. دو فوجیں لڑ رہی ہیں, ایک فوجی ایک طرف کے فوجیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جائے اور کہا جائے اب جنگ کرو, پھر بھی سامنے والی فوج نہ جیت سکے اگر, تو کیا کہا جائے گا؟ ایسے تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات سیریس ہے, سمجھیے گا. اور کس موقع پہ کہا تفصیل سے بعد میں سمجھیں گے, صرف اشارتاً ابھی اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کب کہا؟ اپنے منبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین. کیا تفصیل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی, ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اور اللہ کے نبی نے کہا آمین. ایسے تو نہیں, یہ بات اتنی بڑی, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. رمضان جیسے مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکے تم, سامنے والے فوجیوں کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے, تم جنگ نہیں جیت سکے, میدان میں کوئی فیلڈر نہیں تھا, تم سے چوکا نہیں لگ سکا, تو سمجھنے کی بات ہے. بہرحال اب آ جاتے ہیں جو جہاں سے پچھلی دفعہ بات ہم نے چھوڑی تھی. رمضان میں شیطان قید ہے, اس کے سارے چیلے, اس کے سارے فوج اس کی وہ قید ہے, الحمدللہ. البتہ سوال ایک اور ذہن میں آتا ہے کہ پھر انسان برائی کیوں کرتا ہے, پھر انسان کیوں راغب ہوتا ہے. بہرحال تو ایک بات سمجھیے گا, انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. نفس, یہ نفس جو ہے نا, یہ بنیادی طور پر انسان کی وجود کا وہ حصہ جس کی پہچان تو وہی شیطان ہے, اور شیطان کا زور بھی نفس پہ ہی چلتا ہے, روح پہ نہیں چلتا. وہ نفس کو طاقتور بناتا ہے, نفس کے تقاضوں کی طرف مائل کرتا ہے, روح سے غافل کرتا ہے. تو لہٰذا یہ نفس بہرحال انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اسی لیے نوٹ فرمائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا رکھا ہے؟ جہاد مع النفس. اور کیا ترغیب دلائی آپ نے؟ ایک طرف تو کہا, جب پوچھا گیا آپ سے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بناؤ, نفس کے خلاف جہاد. اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کے اوپر قدم رکھا اس کا اگلا قدم جنت میں ہوگا. یہ منہ زور گھوڑا ہے, اس کو لگامے دینا ہے, اس کے اوپر بیٹھنا ہے, اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, اسی پر سواری کر کے جانا ہے. پچھلی دفعہ سمجھ رہے تھے ہم اس بات کو. البتہ اس کو قابو میں رکھنا ہے. یہی ہے انسان کی اصل جنگ, اصل جہاں وہ کمزور پڑتا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے, برائی کا خیال یہ نفس لاتا ہے. شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ برائی کا خیال ڈالے. برائی کا خیال یہ نفس لاتا ہے ذہن میں. شیطان اس کو, چنگاری کو کیا کرتا ہے؟ آگ بناتا ہے, اس کو بھڑکاتا ہے, مزید آگے لے کے جاتا ہے. تو نفس کو جس نے اچھی طرح سے پکڑ لیا وہ شیطان کے مقابلے میں بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مضبوط ہو جائے گا. اچھا جی, اب یہ نفس ہے جو شیطان نے اس کو فٹ بال بنایا ہوا ہے, پورا سال گھوم رہا ہے. وہ کسی بچے نے سوال کیا کہ جی ہم کیوں رمضان میں گناہ کرتے ہیں جب شیطان قید ہوتا ہے؟ تو استاد جی نے کہا بیٹا کھڑا ہو گیا, اسے گھومنا شروع کر دے. اس نے گھومنا شروع کیا, گھومتا رہا 2 منٹ تک. اب رک جا. تب رکا, کہتا کیا حال ہے؟ کہتا استاد جی چکر آ رہے ہیں. کہتا بیٹا یہی مسئلہ ہے, پورا سال گھمایا نا اس نے تمہیں, ہے پورا سال 11 مہینے گھمایا ہے, تو کیا ہوگا, ابھی چکر تو آئیں گے. تو بہرحال اصل جو بات ہے وہ کیا, وہ اندر نفس ہے. اس نفس کو قابو کرنا, اس کو پکڑنا, اس کو مانجنا, اسی کے لیے قرآن میں لفظ تزکیہ استعمال ہوا ہے. تزکیہ, اور بڑی پیاری ترتیب ہے. اگر آپ سمجھیں, سورہ بقرہ کی ترتیب کے ساتھ ہم پڑھنا شروع کریں تو اصلاً دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی جو ہے مبعوث فرما دے جو تلاوت کرے ان کے سامنے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں, دانائی کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. اللہ نے جب جواب ارشاد فرمایا تو جواب کی جو ترتیب تھی اللہ نے وہ خاص اپنی حکمت کے تحت بدلی ہے. پہلی بات تو وہی رہی کہ یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ کیا کرتا ہے بھائی, تلاوت قرآن, تلاوت اس آیات کی تلاوت. اگلی بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب میں یہاں کیا تھا, دانائی اور حکمت کی باتیں, علم. اللہ نے جب جواب دیا تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, پھر تزکیہ کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ آ گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تو کتاب اور حکمت کی باتیں, دانائی کی باتیں, علم اور ساری باتیں وہ بعد میں, تزکیہ پہلے. تزکیہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نفس کو صاف کرنا, نفس کو پاک کرنا. اس نفس میں سے اپنے اندر جتنی دنیا کی خواہشات ہیں, دنیا کی جتنی ترغیبات ہیں, ان کو اس دائرے میں لانا. ختم نہیں ہو سکتی, ذہن میں رکھیے.
دنیا کی ترغیبات یا دنیا کی خواہشات کو ختم کرنا بھی ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا مقصد نہیں ہے. ان خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ دائرے میں لانا ہے. یہی فرق ہے حیوان کا اور انسان کا. کیا کوئی حیوان نکاح کرتا ہے بھائی؟ سن کر بھی بات عجیب و ضحکہ خیز لگے گی، لاجک نہیں بنتی کوئی اس بات کو کرنے یا سننے کی. لیکن انسان کو پابند کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا تم اپنی خواہش کو مار لو، یہ نہیں کہا. ایسا نہیں ہوا کہ خواہش کو مار لو، دبا دو، اپنے اوپر جبر کرو. نہیں نہیں، یہ خواہش ہے، فطری ہے، پورا کرو. لیکن نکاح ہے اس کے ذریعے سے. نکاح کے علاوہ کہیں جاؤ گے تو یہ حیوانیت ہے، اس کی معافی نہیں ہے. بھوک لگتی ہے سب کو بھائی، کوئی کہے جی مجھے بھوک نہیں لگتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، وہ بازاروں میں چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. وہ کوئی نورانی اغلق سے کوئی مخلوق نہیں تھے اسپیشل کہ جن کو بھوک نہ لگتی ہو. بھوک لگتی تھی ان کو. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مثال ہم سب کے سامنے رکھی ہے. جب پتھر باندھے صحابہ نے اپنے پیٹ پہ ایک ایک، تو اللہ کے نبی نے غزوہ خندق کے موقع پہ 2 پتھر باندھے. یعنی دوہری جو ہے اس وقت سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو لگے گی. تو ایسا تو نہیں ہماری شریعت کہتی کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، بھوک. ہاں رمضان میں انشاءاللہ سمجھیں گے اس کی حکمت بھی اگلی کسی خطبے میں کہ روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، وہاں سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اتنے وقت کے لیے بھوکا رہنا کیوں سکھایا، کیوں بتایا. لیکن عام اصول کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاؤ. لیکن پابندی کیا ہے؟ دائرہ کیا ہے؟ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے. پابند کر دیا، کھاؤ. کسی اور کا حق مار کے نہیں کھاؤ، اور تمہارا کسی میں اس میں حق نہیں ہے، حلال ہے تمہارے لیے، طیب ہے تو کھاؤ، شوق سے کھاؤ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو بات سمجھیے کہ ان خواہشات کو ایک دائرے کے اندر لانا، اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اسی گھوڑے پر سواری کر کے اس منزل کو طے کرنا ہے. اب آ جائیے جہاں سے بات چھوڑی تھی. یہ پوری تمہید میں نے باندھی اس لیے کہ اس بات کو وہاں سے لنک کروں. آخری بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اب دن کم رہ گئے. پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ 3 ہفتے رہ گئے، اب تو شاید 10 دن رہ گئے. ظاہر ہے اب ان 10-12 دنوں کے اندر ہم ایسا کیا کریں کہ جب رمضان آئے تو ہم پوری طرح تیار ہوں اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے. اول تو اس رمضان کا بھی نہیں پتا. اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں نا رمضان تک پہنچنے کی. تو بہرحال یہ دعا بھی ہم اللہ سے کریں کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان تک پہنچا، اتنے قریب پہنچ کر ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں. ایک حدیث ملتی ہے ابن ماجہ میں، 2 لوگوں کا واقعہ ملتا ہے. بڑے نیک تھے. ایک زیادہ نیک تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، آگے سے آگے بڑھ کر سب کو پتا تھا کہ اس کے مقابلے میں یہ شخص کہیں زیادہ عبادت گزار ہے. تو اس کی جو ہے وہ موت ہو گئی پہلے، بلکہ تفصیلاتی کہ شہادت مل گئی اس کو. دوسرا شخص زندہ رہا 1 سال مزید، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو موت ہوئی، وہ اس کا انتقال ہوا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں، دونوں صحاب جو ہیں، یہ کھڑے ہیں اور فرشتہ اندر سے آتا ہے جنت کے ایک محل سے نکل کے، اور وہ صحاب جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ پہلے آئیے. ان کو پہلے لے کے اندر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور پھر وہ جو پہلے والے صحاب تھے ان کو کہتا ہے کہ اب آپ آئیے. اور پھر یہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ تک وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارا وقت ابھی باقی ہے، واپس جاؤ. اب یہ خواب دیکھا انہوں نے، تو ان کو تھوڑی حیرت بھی ہوئی. یہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے تصدیق فرمائی کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات، ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ شخص زیادہ عبادت گزار تھا جو بعد میں اس کے مقابلے میں دوسرا والا اس کے مقابلے میں نسبتاً کم عبادت میں ہم نے اس کو فعال دیکھا. تو اس کو پہلے جنت میں کیوں انٹری ملی اس کے مقابلے میں؟ یہ بھی ایک اپنی جگہ اہمیت ہے، جنت میں پہلے جانا. ٹھیک ہے، درجات کا فرق ہے نا. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ 1 سال اس کے بعد زندہ رہا؟ ہاں جی بالکل. تو کیا اس نے 1 رمضان اور نہیں پایا؟ دوسرے والے آدمی نے اس کے مقابلے میں 1 رمضان اور پایا. یہ ہے بات. تو اس رمضان کے اندر جو اس کی عبادتیں تھیں وہ اس کی وجہ سے وہ کیا نکل گیا؟ فضیلت میں اس سے بھی آگے نکل گیا. تو یہ رمضان اتنی بڑی شے ہے. بہرحال تو ہم دعائیں بھی کریں اپنی جگہ اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ صحت کے ساتھ ساری برکتیں ہوں ہماری صحت میں، ہمارے مال میں، ہمارے اوقات میں، ہمارے ہر چیز میں، تاکہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اب جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اب اس نفس کی ورزش شروع کرنی ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ یہاں سے بھاگنا شروع کریں، ٹھیک ہے، اور یہ منور چورنگی تک سب نے ہم نے بھاگتے ہوئے جانا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو کتنے لوگ ہوں گے جو بھاگتے ہوئے بغیر رکے وہاں تک پہنچ جائیں گے؟ شاید 2-4. وہ بھی اس لیے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو یہ جاگنگ یا جو بھی ہے دوڑ ووڑ یہ کرتے ہیں، جن کی روٹین میں ہے.
یہاں تک کہ اگر کوئی 50 سال کے صاحب ایسے ہمارے پاس کہ جن کی روٹین میں ہے کہ وہ روزانہ کچھ 1-2 کلومیٹر دوڑتے ہیں تو وہ تو پہنچ جائیں گے، اور ایسے نوجوان ہمارے جن کی روٹین میں نہیں ہے وہ ہانپتے رہ جائیں گے، پیچھے بیٹھ جائیں گے، گر جائیں گے۔ اب کوئی بولے بھائی وہ بوڑھا پہنچ گیا اور یہ جوان نہیں پہنچا، بھائی بوڑھے جوان کا جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا کس کا ہے؟ عادت، پریکٹس، مشق۔ یہ مشق ہے، یہ پریکٹس ہے جو انسان کو کسی کام کے لیے ایفیشینٹ بناتی ہے۔ لہذا اب سمجھیے اس بات کو، نفس جو کہ شیطان کے جانے کے بعد رہ گیا ہمارے پاس، کمزور ہو گیا، اس کی طاقت اس لیے کم ہو گئی کہ اس کا ساتھی اب اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، وہ شیطان کا جو پریشر تھا اوپر دبا کے وہ تو ایک دم نکلا۔ جب وہ نکلتا ہے تو بندہ اسپرنگ کی طرح اچھل کے باہر آتا ہے۔ پہلے ہی جناب اذان ہوتے ہی، پہلی رمضان کی ہم جانتے ہیں، اور صبح ہم دیکھتے ہیں پہلی سحری کے بعد فجر کی نماز میں مسجدوں میں جگہ نہیں ہے۔ پہل سے پہل بندہ بھاگ دوڑ کے پہنچ رہا، اس کو پتہ ہے جی جگہ نہیں ملے گی، باہر جوتوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ عالم ہے۔ اس دن پتہ چلتا ہے، ابھی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ اتنی مسجدیں بن گئی، اتنی مسجدیں بن گئی یار، ہر 2 قدم پہ مسجد ہے، ہر گلی میں مسجد ہے، اتنی مسجدیں پتہ نہیں کیوں بنا رہے ہیں، خالی پڑی رہتی ہیں، آدھی سے زیادہ 2-2 3-3 صفحے۔ اس دن سمجھ آتا ہے کہ بھائی جتنی بنی ہوئی ہے یہ بھی کم ہے۔ اگر واقعی سارے لوگ آ جائیں نماز پڑھنے جن پہ نماز فرض ہے جماعت کے ساتھ، تو یہ مسجدیں یہ بہت کم ہیں، اس جیسی پتہ نہیں کتنی اور بنانی پڑ جائیں گی شاید، اگر واقعی سارے اللہ کرے لوگ نمازی بن جائیں۔ بہرحال تو اس دن تو یہ عالم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگلے دن، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن، 3 4 5 6 دن کے بعد بس پھر وہی ایک ٹھک سے بیٹھ گئے۔ اور بیچ والا عشرہ تو معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر انسان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہی کیفیت ہوتی ہے، وہی ساری، پھر آخر میں جا کے کوئی وہ برکتیں سمیٹتے ہیں، کچھ 2-3 دن جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ چلو بھئی اب جا رہا ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر بھی بازار چل رہے ہیں، پھر بھی موسیقیاں چل رہی ہیں، میوزک چل رہی ہے، پھر بھی ہلے گلے چل رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کون کون سے وہ نائٹ ٹورنامنٹ چل رہے ہیں، اور یہ چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ یہ کیا بات؟ شیطان تو نہیں ہے تو کیا چیز ہے پیچھے؟ وہ شیطان کا ساتھی، وہ اس کا ہمدم، وہ اس کا پارٹنر جو ہمارے ساتھ لگا ہے، وہ نفس ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے تو تھوڑا دبتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا تو جا 2-4 دن گزار لے مسجد میں، پھر وہ اپنی رنگ دکھانا شروع کرتا ہے، پھر گھماتا ہے، پھر دکھاتا ہے کچھ نظارے، پھر ادھر ادھر کرتا ہے، اور پھر وہ انسان کو واپس لے جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جا رہا ہوتا ہے، رحمتوں کے خزانے لٹ رہے ہوتے ہیں۔ مثال بڑی سادہ سی میں دیتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی شاید بات آئی تھی کہ آسمان سے اگر سونے کے سکے گر رہے ہوں، اعلان ہو جائے کہ پورے 1 مہینے تک یہ سونے کے سکے گریں گے، کیا کرے گی ہم سب؟ ہم سب کو اگر کوئی کہے کہ 1 مہینے تک آسمان سے سونے کے سکے گریں گے، نیچے نہیں گرنے دینا، زمین پہ گریں گے تو مٹی بن جائیں گے، اس سے پہلے ان کو پکڑ لینا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوگا ایسا مرد مجاہد جو صرف جا کر ایسے مٹھی ایسے بھرے اور اس کو بولے کافی ہے میرے لیے، اور اندر آ کے بیٹھ جائے، پورا مہینہ گرتے رہے؟ ہوگا بھی کوئی ایسا ہے؟ کوئی اپنی ایک آدھ پتیلی بھر لے ایسے کر کے بولے کافی ہے یار، اب اتنا ہو گیا، یہ تو کروڑوں اربوں روپے ہو گئے، یہ تو بھائی ایک سکہ 1 کروڑ روپے کا ہے، بس کافی ہے، اب اس کو میں لے جا کے گھر میں رکھتا ہوں، میری زندگی آرام سے۔ کوئی ہوگا بھائی ایسا؟ کوئی یہ کہے گا کہ ہاں کافی ہے؟ کوئی ہے تو بتائے۔ میں تو نہیں ہوں، کم سے کم اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ میں تو پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح کیا کروں گا بھائی، اپنے گھر کی چادریں بھی، بیڈ شیٹیں بھی نکال کے پھیلا دوں گا، سارے برتن الٹے سیدھے کر کے رکھ دوں گا، سارے صندوق اپنے گھر کے خالی کر کے نیچے کر دوں گا، کسی طرح جھگڑے پڑ جائیں گے، مسئلے ہو جائیں گے، یہ زمین تیری، یہ جگہ میری، یہاں برتن میرا، یہاں برتن تیرا۔ ارے بھائی دیوانوں کی طرح منہ نوچیں گے ایک دوسرے کا ہم کہ بھئی اس جگہ میں اپنا برتن رکھوں گا، میں رکھوں گا اپنا برتن۔ سونے کے سکے گر رہے ہیں اور 1 مہینے تک گر رہے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا میں سوؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا سونا اور کیا کھانا اور کیا پینا، کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ کوئی یاد دلا رہا ہوگا بھائی 2 دن ہو گئے کھانا تو کھا لو، او بھائی کھا لیں گے کھانا، یہ سکے گر رہے ہیں، یہ 1 مہینہ گریں گے بس، اس کے بعد نہیں گریں گے، یہی موقع ہے۔ تو انسان یہاں تو بڑا اس کا دماغ چلتا ہے، کیونکہ یہ بہرحال یہ حب عاجلہ انسان کو پاگل کیے ہوئے ہے، یہ دولت، یہ مال، یہ سونے چاندی کی چمک، اور اس کے مقابلے میں جو کروڑ ہا کروڑ ارب ارب گنا زیادہ فضیلت والی شے وہ مغفرت ہے، جو اس طرح گر رہی ہے آسمان سے پورا مہینہ مغفرت گر رہی ہے، جنت خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لٹائے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہم اس غافل ہوں، سو رہے ہوں اور اپنے کاموں میں لگے ہوں الٹے سیدھے، اور وقت ضائع کر رہے ہوں، نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ بھائی پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جس کے لیے نفس کی ایکسرسائز اب ضروری ہے، نفس کی ورزش ضروری ہے، نفس کو قابو میں کرنا ضروری ہے۔ اب جناب علی اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ایک تو پلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہم نے تو ابھی مس کر دیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے اور شعبان میں خاص طور پہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ ایک طرف ان کی یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو،
سوائے اس کے کہ جو عادتاً رکھ رہا ہے، جیسے جو پیر جمعرات کے روزے رکھنے والے حضرات ہیں وہ رکھ رہے ہیں، وہ رکھتے رہیں گے. لیکن یہ کہ 15 شعبان کے بعد جو نہیں رکھتے، پھر ان کو بہتر یہی ہے کہ اپنی طاقت جمع کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں پوری طرح سے ایکٹیولی روزے رکھ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب اپنے معمولات کے اندر عبادت کا عنصر بڑھانا شروع کر دیں. ابھی مشکل ہوگی، ابھی موٹیویشن اس طرح نہیں ہے، شیطان بھی موجود ہے، لیکن ابھی جو ہم زور لگائیں گے نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اگلے 10 دن ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نفس کو کچلنا ہے، نفس کو پکڑنا ہے، نفس کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اس بتکے ہوئے گھوڑے کو قابو میں لانا ہے. تو بتکا ہوا گھوڑا ہو، جنگلی گھوڑا ہو، قابو میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے اوپر سوار ہونا پڑتا ہے. اس کو پچکارنے سے، چوچو کرنے سے نہیں بات بننے کی. اس کے اوپر سوار ہو کے اس کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کی لگامیں کھینچنی پڑتی ہیں. یہ کام نفس کے ساتھ کرنا پڑے گا. جو نہیں ہو رہا وہ کرنا ہے انشاءاللہ. نوافل میں اضافہ کر دیں، تلاوت میں اضافہ کر دیں، ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیں. ان 10 دنوں میں اس نفس کی خوب اچھی طرح منجائی کر دیں، ایسا کہ یہ مطلب کہتے ہیں نا کہ جس کو ہم بتکا بنا انسان کا بچہ بناؤ، اس کو تو ایسا اس کو بنایا جائے کہ رمضان کا چاند جب نظر آئے تو یہ اپنی طرح پوری طرح قابو میں ہو. تو یہ ہوگا قابو میں اور شیطان ہو جائے گا قید، اور پھر آئے گا مومن کے مزے، پھر آئیں گے رمضان کے صحیح. تو یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، ان کو بیکار نہ سمجھیں، ان کو ضائع نہ کریں. دوسرا جو اہم فائدہ وہ حدیث ذہن میں لے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لی تو نفاق سے محفوظ ہو گیا، اس کو اب نفاق کا خطرہ نہیں رہا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے یہ. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا نفاق ہے بھائی، جس کی وجہ سے ہم مارے جائیں گے کل قیامت کے دن. اللہ ہمیں بچائے اس سے. تو یہ 10 دن انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیں گے. آگے 30 دن تو انشاءاللہ ہم کرتے ہی ہیں بالعموم، اور الحمدللہ مزید محنت کریں گے انشاءاللہ. تو 40 دن ہو گئے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور کچھ دے نہ دے، ہمیں نفاق سے پاک کر کے ہماری مغفرت کا سامان انشاءاللہ، اور یہ کہ ہمیں عادی بنا جائے گا نماز کا انشاءاللہ. اور 40 دن جو پڑھ لینا، آپ بڑے کہتے ہیں کہ پھر وہ نماز کا پھر اس کا روٹین ایسا بن جاتی ہے کہ پھر وہ نہیں بھی پڑھتا تو خود بخود آ جاتا ہے. الحمدللہ ایک دفعہ ہمت کر کے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کا اہتمام انشاءاللہ بھائی کرنا ہے ہم سب نے. میں بھی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ نماز کی بات آ گئی، اور نماز کے اندر بھرپور اپنا دل لگانے کی محنت ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ. پوری جو اللہ نے ہمیں طاقت دی وہ طاقت لگا کر اپنے دھیان کو، اپنی جو بھی چیز ہے. اور اس میں اہم بات کیا ہے؟ اب نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو نماز کی تسبیحات کا کم از کم مفہوم تو ہمیں پتہ ہو. سمی اللہ لمن حمیدہ ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، جس نے اس کی تعریف کی. اور پھر معاف کیجیے گا، اور پھر کھڑا ہو کے جب بندہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، تو اب اس کے معنی سمجھ آتے ہیں کہ اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے لیے ہے. لہذا اب پوری انٹینشن کے ساتھ سبحان ربی العلی ہم کہہ رہے ہیں، پاک ہے میرا رب سب سے بڑا، بزرگ، وہ اعلیٰ ترین، وہ میرا رب ہے سب سے زیادہ، وہ اس میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے، پاک ہے ہر عیب سے. اب اس کیفیت کے ساتھ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کا ترجمہ، افسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو افسوس کو رکھیں ہم باہر. اب نہیں آتا کوئی بات نہیں، اب سیکھیں، ٹھیک ہے. اب یہ افسوس کرنے سے بات نہیں بنے گی. بندہ کہتا ہے جی بڑا افسوس ہے یار میں ایسا ہوں. او بھائی اب یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ بس اب کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب کب نہیں کریں گے تو کب کریں گے بھائی، زندگی کا کچھ نہیں پتا. تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم سیکھیں، ٹھیک ہے. پھر وہ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر. اور آپ یہ بھی حکمت ہے قرآن کی حکمتوں میں سے کہ آخری صورتوں کے اندر جو بالعموم ہمیں یاد ہوتی ہیں، بالعموم ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس میں جو موضوعات ہیں نا، پورا پیکج ہے، وہ پورا پیکج ہے. آخر کی 20-22 صورتیں جو ہے وہ اگر ہم یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ. جب میں پھر عرض کر رہا ہوں ترجمہ اگر نہیں کوئی بات نہیں، مفہوم کم از کم پتا ہم کہہ کیا رہے ہیں. الہاکم التکاثر، کثرت کی ہوس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے. اللہ اکبر. اب بندہ جب نماز میں یہ کہہ رہا ہوگا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کا دھیان کہیں اور جائے گا. اور اس کو پتا ہو اگر میں کہہ رہا ہوں، یہ شرط ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے نماز ہو رہی ہے، نماز کی اپنی برکتیں، فضیلتیں، ثواب سب کچھ، لیکن دل کہاں ہے اس کا؟ پتہ نہیں کہاں ہے. اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں. الہاکم التکاثر کے معنی کیا ہے؟ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اب انسان جب اس کو پڑھے تو ہل کے رہ جائے.
وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ کس طرح سے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، جب بندہ کہہ رہا ہوگا تو اندر اس کا دل دھل رہا ہوگا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون. اب کیا پڑھ رہے ہیں رٹے کی طرح، پتہ بھائی وہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. الذین هم یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز. اب انسان کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، انسان کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری صورتوں میں ایمانیات کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے بڑا پورا پیکج ہے یہ. تو اللہ کرے یہ تھوڑی سی یہ 10 دنوں میں یہ محنت ہم کر لیں بھائی. ٹھیک ہے، جو صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اولاً یہ کہ ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ کسی درجے میں ہم سمجھنا شروع کر دیں. نتیجہ کیا ہوگا انشاءاللہ، یہ 10 دن تو کام آئیں گے ہی آئیں گے. اب رمضان میں پھر ہماری نمازوں کی صورت ہی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ. ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا. اچھا یہ اچھی بات ہے، سمجھ لینا چاہیے ہمیں. ہرگز 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 ہرگز، کیونکہ یہ فتنے بھی آج کل آ رہے ہیں عجیب عجیب طرح کے. بعض نوجوان آ کے سوال کرتے ہیں تو بھائی اردو میں کیوں نہیں پڑھ لیتے ہم نماز؟ ٹھیک ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ موضوع الگ ہے. اردو میں نماز نہیں ہو سکتی، یہ شرط ہے، یہ لازم ہے کہ نماز کو تو ہم نے عربی میں ہی پڑھنا ہے. اس وقت موضوع نہیں ہے، بہت تفصیلی موضوع، کبھی رہیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کی حکمت اور اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کرنا سمجھنے کے لیے اپنی جگہ بات ہے. ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے ہم عربی زبان سیکھ لیں تو کیا ہی بات ہے، نور علی نور. اب ہم نلائکی ہماری، ہم کیا کریں اپنے آپ کو. کم از کم کے درجے میں نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کا مفہوم معلوم ہو، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، ہمارے نماز میں خشوع خضوع، دھیان، توجہ یہ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے، نماز کے حوالے سے یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اصلا تو اس سے پہلے ایک جملہ لفظ لکھا تھا، اس کے لیے اس کو ساتھ جس کر لیتے. دیکھیں اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کر لیں. ٹارگٹس اس رمضان کے حوالے سے ہم اپنے آپ سے کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. خاص طور پر اپنی برائیوں کو انلسٹ کریں. دیکھیں کوئی انسان برائیوں سے بچا ہوا نہیں ہے، سب کے ساتھ، اور ہم کو تقریباً پتا ہے. وہ سورہ قیامہ میں موضوع آتا ہے نا، انسان کو معلوم ہے اپنے بارے میں سب کچھ. یہ اس کی وہ اپنے آپ کو خواہ وہ ڈھکوسلا دیتا ہے کہ جی میں تو بڑا اچھا نہیں. جب اپنے اندر جھانکتا ہے نا آدمی، اور یقین کریں اپنے گھر والوں سے پوچھیں اپنے بارے میں کھلے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، ان کو اتنا کرج دیں، ہمت دیں کہ وہ سچ بولیں، اور پھر ان سے پوچھیں میرے بارے میں بتاؤ. یقین کریں ایسی تصویر نکل کے سامنے آئے گی نا، ایسی تصویر نکل کے بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا شرم سے دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کے کیا معاملات ہیں. تو ہم میں سے بہت سے ساتھی ہوں گے، ظاہر ہے نماز میں کمزوری ہے خدا نخواستہ، تو اس رمضان کو ہم ٹارگٹ کریں کہ اب اس کمزوری کو دور کریں گے اور نماز کی پابندی کے لیے اس رمضان کو ہم استعمال کریں گے. طریقہ میں نے بتا دیا. تلاوت میں کمزوری ہے خدا نخواستہ، تو بھائی پھر تلاوت کے حوالے سے ابھی سے پریکٹس کریں گے. اور اس رمضان میں ہم ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس رمضان جب جائے گا، رمضان تو جائے گا اور ہم زندہ رہے انشاءاللہ، تو پھر ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ کر جائے گا یہ انشاءاللہ. اس کی پھر کچھ ترتیب ہے، تفصیلات ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا. تو کم از کم کے درجے میں آج سے ہی ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، جس نے آج سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی ہے وہی جا کر کیا کر لے، فوراً کر لے، تاکہ جمعہ ہمارا کام آ جائے. اور انشاءاللہ ایک پارہ روز تلاوت کا ہمارے لیے کیا ہو جائے، جیسے ہم زندہ رہنے کے لیے سانس لیتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اگر آج کا ایک سپارہ تلاوت نہیں کیا تو سمجھ لیجئے مردگی ہے، بن گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا. ایسا یقین دلائے اپنے آپ کو کہ بندہ سوچنے کے لیے لیٹ گیا ہے رات کو، ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا، کیا ہوا بھائی کیا ہوا، ارے بھائی آج کا میرا پارہ سپارہ رہ گیا بھائی، صبح جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج کا سپارہ رہ گیا میرا بھائی، پتہ نہیں صبح اٹھوں نہ اٹھوں، فوراً اٹھیں، وضو کریں اور ایک سپارے کی تلاوت. لہٰذا یہ کہ اپنے لیے حرف جا جس کو کہتے ہیں نا بنا لیں، حرز جا بنا لیں اس کو. اگلی بات، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے ساتھ سمجھ پیدا کرنا، یہ پورا ایک موضوع ہے، اس پر الگ سے بات کریں گے. اس کے لیے رمضان کا ایک پیکیج ہے پورا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے یہ موقع ہمارے پاس آئے گا دورہ ترجمہ قرآن کے ذریعے انشاءاللہ. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کی تلاوت کے حوالے سے. پھر اسی طرح کسی کے لیے ذکر و اذکار کا معاملہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو رمضان بہترین موقع ہے، اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لیں. کسی کے لیے معاملہ بہرحال اخلاق کے حوالے سے بڑا خطرناک ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ آپ کی اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی گفتگو کیا ہے، آپ کی لینگویج میں، آپ کی زبان میں طنز ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے، حکارت ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا کوئی، ایسے کرتے انسانوں کے ساتھ.
تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کل جنت میں کون جائے گا ان کے قریب ترین ہو کر؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو یہ بات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی ہمارے معاش کے اندر کوئی حرام کا عنصر کوئی چیز ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ تو ہم سمجھیں گے پورا کہ اس رمضان کا تو حاصل یہی ہے کہ حرام سے اپنی جان چھڑانی ہے انشاءاللہ پوری طرح سے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پوری اس کے لیے محنت شروع کر دیں. تو ہر شخص اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرے، ٹارگٹس. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ ان تمام جگہوں پر اللہ کے فضل سے میں بہتر ہوں، سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، آپٹیمائزڈ ہے، تو آگے کی فکر کریں. تہجد کو ٹارگٹ کریں. ایک مسلمان بغیر تہجد کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن بغیر تہجد کے نہیں گزارا، اور ہم پڑے سو رہے ہوتے. وہ وقت کہ جب اللہ آسمان دنیا پر پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو معاف کروں، وہ دینے کے لیے تیار ہے بالکل، اور ہم جو ہے پڑے خراٹے پر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ایک مسلمان کے لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہے. تو اس رمضان کو اب ٹارگٹ کریں کہ یہ رمضان میں تو ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور یہ رمضان ہمیں جائے گا تو تہجد کا تحفہ دے کر جائے گا انشاءاللہ. ٹارگٹ بنا لیں اپنے لیے. تو اس طرح سے ہر شخص اپنے لیے دیکھے، اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہم بہتر سے بہتر آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں. اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم کہاں کہاں کمی ہے ٹارگٹ کریں، بنائیں، لسٹ بنائیں باقاعدہ. اور لسٹ بنا کر باقاعدہ اپنے اندر سے ہر وہ برائی، نفرت، کینہ، غصہ، حسد، ناراضگی، ناچاکی، نہ جانے کیا کچھ. پھر انسان کا انسان سے تعلق اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم رکھا ہے. رشتہ داری نبھانا، اپنوں کے ساتھ نبھانا، یہ ہمارے دین کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے، ایسا ہی جیسے نماز تقاضا ہے. کوئی شخص کہے نماز فرض ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ جو چاہے میں کرتا رہوں، تو اس کی غلط فہمی ہے بھائی. جس طرح جو سن لیجئے، جان لیجئے، سمجھ لیجئے، جس طرح نماز فرض ہے بالکل اسی طرح رشتہ داری نبھانا بھی فرض ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو قطع رحمی کرے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ دیکھ لیں بھائی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چاروں طرف اپنا پہلا دائرہ اپنے بہن بھائی ہیں. خدا نہ خاصہ کوئی نچاکی ہے، کوئی پریشانی، کوئی معاذ اللہ کو ماں باپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں معاملات، کوئی بات نہیں. سب کچھ اٹھا کے باہر پھینکیں، شیطان کے منہ پہ دے کے مار دیں، ساری غلط فہمیاں دور کر دیں، ساری ناراضگیاں ختم کر دیں، پہنچ جائیں سر جھکا کے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو حق پر ہوتے ہوئے پہل کرے گا اس کے لیے میں جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. حق پر ہوتے ہوئے جو پہل کرے. شیطان ورغلائے گا میاں تم تو حق پر ہو، تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے، تم کیوں جا رہے ہو سر جھکا کے معافی مانگنے؟ تو شیطان کو کہنا وہ پاگل، بدبخت، ملعون، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے گارنٹی دی ہے، گارنٹی دی اللہ کے نبی نے. جنت کے اندر گھر کی ضمانت دی ہے. کس نے؟ رسول اللہ نے. شرط یہ ہے کہ ایک شخص، کوئی بات نہیں بھائی، اور سمجھ لیجئے معاف کرنا کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے معاف کیا، کسی کو یہ حدیث پہنچی بڑے اپنے اس میں آتا کہتا اچھا یار میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا. او بھائی یہ اپنے آپ کو دھوکا، سمجھیے گا بات، یہ معاف کرنا کوئی شے نہیں ہوتی. مطلب کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جا کے اس سے کہو بھائی مجھے معاف کر دے، یہ ہے مسئلہ. یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جی میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، او بھائی کس کو پتا چلا؟ بات یہ ہے کہ اب آپ اپنے گئے بھائی کے پاس اور اس سے کہا یار جو ہو گیا سو ہو گیا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کرو، اور جو بھی اللہ نے ہمارا یہ رشتہ بنایا ہے اس کو جاری رکھو، یہ نہ کرو، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے. اب لگ جائے گا پتہ، جس کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، لگ پتہ جائے گا. اب یہ آنا کا مینار جب ٹوٹے گا، جب اندر کرچی کرچی ہوگا، جب اندر سے طوفان اٹھے گا، ہے میں معافی بھی مانگوں جا کے، جی بھائی اسی کو کہتے ہیں معاف کرنا، اسی کو کہتے ہیں پہل کرنا. اور وہ تو آگے سے اور چوڑا ہو کر آئے گا، بولے گا دیکھا میں صحیح ثابت ہو گیا نا، تو بھائی ٹھیک ہے تو صحیح ثابت ہو گیا یار، جا تو خوش ہوتا رہے، میرے لیے خوشی کا وہ سامان پیچھے تیار ہے، اللہ کے نبی کی گارنٹی، وہ جنت کا گھر، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ساری انائیں، ساری رنجشیں، سارا لینا دینا، کس کا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا توڑا، کس نے کیا پھوڑا، سب یہیں رہ جائے گا بھائی. تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے. کسی قبر والے کو نکالو باہر، زندہ کرو، ٹھیک ہے، اور اب اس سے پوچھو ہاں بھائی کس سے ناراض تھا تو، کس سے دینا تھا تیرا، کس سے لینا، کہ دفع کرو، تم پاگل ہو، دماغ خراب ہے، یہاں میری مصیبت پڑی ہوئی ہے، یا میرے نجات کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، یا میرے اعمال میرے اوپر جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بن کر مجھے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور تم آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کس کا لینا، کس کا دینا، کس سے ناراض، کون سا بھائی، کون سی بہن. تو بھائی ہم سمجھیں اس بات کو، یہ سب اٹھا کے پھینکیں باہر چیزوں کو، اور جنت کی فکر کریں، اللہ کی رضا کی فکر کریں. تو رمضان بہترین موقع ہے، بہترین موقع. اس رمضان میں ہم انٹر ہوں، ہمارا دل صاف ہو. اس رمضان کے اندر انٹری ہوتے وقت ہمارا دل سب سے صاف ہو،
سب کو. اور وہ ذہن میں لے آئیے, واقعہ کئی دفعہ سنایا میں نے. ایک صحابی کو 3 دفعہ اللہ کے نبی نے 3 لگاتار دن جنت کی بشارت دی کہ اب دیکھو ایک جنتی ہے کہ جو آئے گا. صحابہ حیران, پھر وہ صحابہ آئے, پھر تیسرے دن تو ایک صحابی حیران ہو کر ان کا تحقیق کی, ان کے ساتھ گئے, سب کچھ کیا, سب معلوم کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایسی کیا خوش نصیبی ان کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی نے لگاتار 3 دفعہ کہا کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. ایسا کیا کرتے ہو بھائی؟ وہ بھی پریشان, مجھ سے پوچھا, میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا. بھائی کچھ تو کرتے ہوگے. کہتے ہیں ہاں میں جب سوتا ہوں تو پورے دل کے ساتھ سب کو معاف کر کے اور سب سے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. بس اتنی سی بات ہے. سب سے اپنا دل صاف کر لیا, سب کو معاف کر دیا, کسی کے ساتھ کوئی رنجش, کوئی غلطی, کوئی کچھ نہیں, سب ختم ہو گیا. اللہ کی خاطر سب کو معاف کیا. اور اللہ حضرت علی کہتے تھے لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم توقع کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو اس رمضان میں ہم انٹر ہوں اپنے دلوں کو صاف کر کے, ساری رنجشوں کو, غلط فہمیوں کو, جھگڑوں کو, سب کو ایک طرف کر کے. اور یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں جائیں گے انشاءاللہ تو زیادہ اس رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں گے. دعا کرنا ابھی سے شروع کر دیں بھائی, دعا کرنا ابھی سے شروع کر دیں, اچھے طریقے سے دعا کرنا شروع کر دیں. جتنی زیادہ دعا کی پریکٹس کریں گے, اور دعا ایک وقت آتی ہے جب مناجات بنتا ہے نا, جب اللہ سے انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے, مانگ رہا ہوتا ہے, یا اللہ, ہر بات میں اٹھنے بیٹھتے یا اللہ, اپنے مسائل اللہ کے ساتھ رکھیں, اپنے معاملات اللہ کے ساتھ شیئر کریں, اپنے دل میں آنے والے تمام معاملات اللہ کے سامنے ایسے کھول کے رکھ دیں. اللہ کو سب پتا ہے, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بتائے, مجھ سے بات کرے, میرے سامنے اپنے مسئلے رکھے. یہ اللہ چاہتا ہے, وہ اللہ رب ہے, وہ اس کی شان ہے کہ بندہ اس کے سامنے رکھے کہ یا اللہ میں یہ پریشان ہوں, یا اللہ میرا یہ مسئلہ, یا اللہ میں اس طرح اٹکا ہوا ہوں, یا اللہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, یا اللہ تیرا فضل چاہیے, تیری مدد چاہیے, تیرا رحم چاہیے, یا اللہ میری مدد فرما, یا اللہ میں کیسے نکلوں گا اس معاملے سے, یا اللہ اس جگہ پر کیسے کیا ہوگا, تیرے حوالے, تو جانے, میں تیرا بندہ ہوں, تو مجھے لے کے جائے گا جہاں لے کے جانا ہے. یا اللہ تجھے اپنے قدموں, تیرے قدموں میں اپنا سر رکھا ہے میں نے. بھائی یہ جتنا ہم زیادہ, جتنا یہ تعلق بنے گا بھائی, اور ابھی سے پریکٹس کریں گے تو رمضان میں انشاءاللہ اس کو اور مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جائیں گے. آخری بات ہے, ذرا ایک مڈلسٹک وے میں بات ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہم نے پہلے سمجھا تھا جسم کو کمزور کرنے آیا ہے نا, روح کو مضبوط کرنے آیا ہے. تو جسم کو کمزور کرنے کے لیے ایک بڑی سمپل سی سادہ سی ترکیب ہے. جب ڈاکٹر کہتا ہے تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں, جب موت نظر آتی ہے تو بڑے شوق سے کرتے ہیں, لیکن عام دنوں میں پھر بھول جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے, اپنے کھانے پر قابو پائیں. اس بیچارے پیٹ پر رحم کریں, خدا کے لیے اس پر رحم کریں. اس بیچارے کو ہم نے وقت سے پہلے بوڑھا کیا ہوا ہے, کھا کھا کے پاگلوں کی طرح. تو رمضان کا مہینہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ سحری میں بھی ڈٹ کے بھر لیا, پھر افطاری میں بھی اتنا بھر لیا کہ آدمی کسی قابل نہیں رہا. نہ, وہاں تو کم کرنا ہی ہے, وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں ان 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں, اگلے 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں. خدا را اپنے کھانے کو کم کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کیا معیار دیا ہے, 3 حصے کرو اپنے بھوک کے, ایک کو کھانے سے بھرو, ایک کو پانی سے بھرو, اور ایک کو خالی چھوڑ دو. بڑے کہتے ہیں یہ اللہ کی یاد کا حصہ ہے, بس اس کو اللہ کی یاد سے بھرو. تو ابھی سے قابو پائیں, ابھی سے اپنا کنٹرول کریں, تاکہ جب ہم رمضان میں جائیں تو چکر نہ آنے لگ جائیں, پریشان نہ ہونے لگ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنی طاقتور کم کھائیں, طاقتور غذا کھائیں, اچھی غذا کھائیں. ٹھیک ہے, کم کھائیں گے انشاءاللہ زیادہ صحت مند رہیں گے, بشرطے کہ اچھا والا صحت والا کھانا کھائیں, بجائے اس کے کہ اغلم شغلم پتہ نہیں کیا کچھ ہم بھرتے رہتے ہیں. اتنا بھرتے ہیں وہ سارا نکل جاتا ہے باہر, اتنا سا ہمارے کام کا ہوتا ہے اس میں سے. تو بہرحال یہ کہ ابھی سے یہ ساری پریکٹسنگ ہوگی انشاءاللہ تو عبادت میں بھی دل لگے گا اور روحانیت میں بھی انشاءاللہ ترقی ہوگی, اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.